بڑھتے ہیں تو ہمارا اعتقاد یہ ہے 5 وقتہ نماز فرض ہے. 5 وقت کی نماز نہیں بول رہا ہوں میں, 5 وقتہ نماز فرض ہے. 5 وقت پر نماز پڑھنی چاہیے. اگر سفر کو جاتے ہوں تو قصر کرنا چاہیے. 4 رکعت والی نماز 2 رکعت پڑھنی چاہیے. اور میں جو بات بول رہا ہوں اس کو یاد رکھو, 5 وقتہ نماز, 5 وقت میں نماز پڑھنا چاہیے. یہ ہمارا اعتقاد ہے. جمعہ فرض ہے, جمعہ فرض ہے, اور ایسا فرض ہے کہ اگر کوئی نماز جمعہ کی فرضیت کا انکار کرتا ہے تو وہ کافر ہے. نماز جمعہ کی فرضیت کا اگر کوئی انکار کرتا ہے تو وہ کافر ہے. ادائی الگ چیز ہے, اعتقاد الگ چیز ہے. ادائی کے تعلق سے فقہا نے اختلاف کیا ہے. 12 شرطیں رکھی ہیں نماز جمعہ کے لیے, 12 شرطیں رکھی ہیں. 5 وقتہ نماز کے لیے شرط نہیں ہے, لیکن نماز جمعہ کے لیے 12 شرطیں ہیں کہ انسان کو مرد ہونا چاہیے, تندرست ہونا چاہیے, آزاد ہونا چاہیے, مقیم ہونا چاہیے, اس کے پاؤں کا صحیح سلامت اس کے پاؤں ہونا چاہیے. یہ شرائط اگر پورے ہوتے ہیں تو پھر اس پر نماز فرض ہوتی ہے. اور ادا کرنے کے لیے چاہیے کہ سلطان ہو, شہر جامع ہو, وقت ہو, خطبہ ہو, اذن عام ہو, عام اجازت ہو. کرفیو لگا دیا گیا تو جمعہ نہیں پڑھ سکتے کیونکہ اذن عام نہیں ہے. تو اتنے شرطیں لگاتے ہیں. سلطان کی شرط ہے, بادشاہ کی طرف سے یا نائب سلطان کی طرف سے اجازت ہو تو پڑھتے ہیں. اور پھر ایک ہی مسجد ہو جس میں اتنے سارے شہر کے لوگ جمع ہو جائیں تو نماز جمعہ ہوتی ہے. مختلف مساجد میں ہو تو ائمہ میں اختلاف موجود ہے, اور اسی لیے امام شافعی کے پاس جمعہ کی نماز پڑھنے کے بعد احتیاط الظہر کے نام سے 4 رکعت نماز اسی مصلی پر امام پڑھاتا ہے اور تمام مقتدی پڑھتے بھی ہیں. پر نماز جمعہ کی فرضیت سے انکار کرنا کفر ہے. نماز جمعہ فرض ہے, اس بات کا تو ہمارے پاس بھی ہے. اور عید کی نماز نماز جمعہ کے تابع ہے. نماز جمعہ کے جو شرائط ہیں عید کے نماز کے بھی وہی شرائط ہیں. اب لوگ یہ کہتے ہیں کہ صاحب آپ کے پاس چھٹی نماز ہے جو آپ شب قدر کی پڑھتے ہیں. میں کہتا ہوں ہم تو چھٹی نماز اگر آپ کہتے ہیں تو سال میں 1 مرتبہ پڑھتے ہیں. کیا روز روز پڑھتے ہیں؟ شب قدر کب پڑھتے ہیں؟ رمضان کی 27ویں شب, 26ویں کے دن پڑھتے ہیں, 27ویں شب کو پڑھتے ہیں اور وہ فرض کے نام سے پڑھتے ہیں. تو اس پر اعتراض ہوتا ہے کہ تمہارے پاس شب قدر کی نماز کیسی ہے؟ ہم کہتے ہیں صاحب 6 نمازیں تو آپ روز پڑھتے ہیں, 6 نمازیں تو آپ روز پڑھتے ہیں. خالی عشاء پڑھ کر 2 رکعت پڑھ کر چلے جاتے ہیں یا کوئی اور نماز پڑھتے ہیں؟ کون سی نماز پڑھتے ہیں؟ وتر کی نماز پڑھتے ہیں. اگر کسی کی عشاء کی نماز قضا ہو جائے تو کیا فقط وہ 4 رکعت پڑھ کے بیٹھ جائے گا یا اسے وتر کی بھی قضا کرنی پڑے گی؟ تو قضا سنت کی ہوتی ہے یا فرض کی ہوتی ہے؟ سنت کی قضا نہیں ہوتی, فرض کی قضا ہوتی ہے. تو جب آپ پڑھتے ہیں, آپ پڑھ رہے ہیں تو کیا سمجھ کر پڑھ رہے ہیں؟ آپ کہیں گے سب واجب سمجھ کر پڑھتے ہیں. میں پوچھتا ہوں ذرا فقہ کی کتابیں اٹھا کر دیکھو تو آپ کو معلوم ہوگا فرض اور واجب میں کچھ فرق نہیں ہے. صرف اتنا فرق ہے, فرض کا منکر کافر, واجب کا منکر کافر نہیں. بل عمل کے اعتبار سے فرض چھوٹ جائے تو قضا کرنی پڑتی ہے, اسی طرح واجب بھی چھوٹ جائے تو قضا کرنی پڑتی ہے. تو 6 نمازیں کون پڑھ رہے ہیں؟ ساری دنیا پڑھ رہی ہے, پر ہم پر الزام آتا ہے ہم خود پڑھ رہے ہیں. 6 نمازیں پڑھی جاتی ہیں, بس 6 وقت نہیں, نماز کا وقت 5 ہی ہیں. 5 وقتوں میں 6 نمازیں پڑھی جاتی ہیں. وتر کی نماز پڑھنا امام ابو حنیفہ کے پاس واجب, امام شافعی کے پاس سنت, امام مالک کے پاس سنت, امام احمد ابن حنبل کے پاس سنت, امام اعظم کے شاگرد محمد ظفر کے پاس, امام ظفر کے پاس نماز وتر فرض ہے. نماز وتر فرض ہے. لوگ یہ پوچھتے ہیں مہدی موعود کو کیا حق تھا
کہ کسی نماز کو فرض قرار دے تو ہم پوچھتے ہیں ذرا امام ظفر سے پوچھو کہ وتر کو واجب کیوں قرار دیا؟ ہمارے امام کہیں تو جائز اور ہمارا امام کہے، تمہارے امام کہیں قیاس سے رائے سے تو جائز اور ہمارا امام کہے حکم خدا سے، حکم خدا سے، تو پھر وہ فرض نہیں ہو سکتا۔ یہ فرض واجب سنت کس نے مقرر کیے؟ اللہ نے مقرر کیے تھے۔ اللہ نے کہا بھائی یہ فرض ہے، یہ واجب ہے، یہ سنت ہے، یہ مستحب ہے، یہ نفل ہے، اللہ نے کہا تھا؟ نہیں، لوگوں نے کہا، فقہاء نے کہا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے عمل کو دیکھا، یہ ایک عمل آپ پابندی سے کر رہے ہیں فرض کے علاوہ، انہوں نے کہا یہ رسول اللہ کی سنت ہے۔ جب پابندی سے پڑھی کہا سنت مؤکدہ، اور کبھی پڑھی اور کبھی چھوڑ دی تو کہا سنت غیر مؤکدہ، اور کبھی پڑھ لی اور کبھی کبھی پڑھ لی تو کہا یہ مستحب ہے، پڑھنے سے بھی کام چلتا ہے، نہیں پڑھنے سے بھی کام چلتا ہے۔ لیکن جب ذکر کا وقت حکم آیا، جب ذکر کی بات آئی تو عائشہ صدیقہ نے فرمایا کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یذکر اللہ فی کل آن، رسول اللہ ہر وقت اللہ کی یاد کیا کرتے تھے۔ اگر اس بات کو مہدی موعود نے قرآن کے روح سے فرض قرار دیا ہے، ایک تو اللہ کا حکم اور دوسرے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے۔ ایسا نہیں کہ کبھی کرتے تھے چھوڑتے تھے، کل آن، ہمیشہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کا ذکر کیا کرتے تھے۔ تو معلوم یہ ہوا کہ مہدی موعود علیہ السلام نے جو کام کیا ہے وہ صرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو زندہ کرنا تھا۔ قرآن کے معنی بھی بیان کرتے لوگ کہتے ہیں کہ کیا اب تک قرآن معطل تھا کہ مہدی موعود کو اللہ نے بتایا، اب تک قرآن پر کیا عمل نہیں ہوا تھا؟ کیا رسول اللہ نے معنی بیان نہیں کیے تھے؟ ہم کہتے ہیں ہم نے کب کہا؟ ہم نے کب کہا کہ اللہ نے صرف قرآن نازل کر دیا اور معنی نہیں بتائے؟ لیکن تفسیروں کو آپ اٹھا کر دیکھو، تفسیروں کو آپ اٹھا کر دیکھو، ہر ایک مسلک کی ایک تفسیر ہے۔ بریلویوں کی ایک تفسیر بالکل معنی الگ، دیوبندیوں کی ایک تفسیر بالکل معنی الگ، وہابیوں کی ایک تفسیر بالکل معنی الگ۔ ہر ایک تفسیر آپ ہر مسلک کی دیکھو، ہر ایک کے معنی الگ ہیں۔ اب آج کا نوجوان مسلمان آپ یہاں سے اٹھ کر جائیں اور کہا کہ حضرت نے کہا قرآن پڑھنا چاہیے، ہم قرآن پڑھیں گے، عربی تو آتی نہیں۔ اب سوال یہ ہے کہ کس کی تفسیر آپ پڑھیں گے؟ اور پڑھنے کے لیے بھی ہم بیٹھ گئے، دیوبندی کی تفسیر اٹھائی تو بریلویوں نے کہا خبردار، دیوبندیوں کی کتابوں کو نہ پڑھو، فضائل اعمال مت پڑھو، اگر کوئی پڑھتا ہے تو کافر ہو جاتا ہے۔ تو ہم ڈر گئے۔ اس سے ہٹ کر ہم نے بریلویوں کی احمد رضا خان کی تفسیر پڑھی تو دیوبندوں نے کہا مشرک ہے وہ، مشرکانہ اعمال اس کے پاس موجود ہیں، اس کی تفسیر مت پڑھو۔ شیعہ لوگوں کی تفسیر پڑھی، وہ تو بھری ہوئی ہے تبرہ سے، وہ تو ابو بکر عمر کو گالیاں دیتے ہیں، ان کی تفسیر مت پڑھو۔ تو اب یہ جب مسالک میں اللہ کے کلام کو کاٹ دیا گیا تو اللہ نے کہا کیا بات ہے، کلام میرا، تفسیریں تمہاری، میں اپنے کلام کی تفسیر بیان کرنے کے لیے مہدی موعود کو بھیجتا ہوں۔ کلام بھی میرا اور بیان بھی میرا، اور کلام میرا رسول کے ذریعے اور بیان میرا مہدی کے ذریعے۔